بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت شہد ہے، اور شہد کی مکھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح عقل و شعور دیا ہے۔ شہد کی مکھیوں کی بھی ایک الگ دنیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ عجائبات میں سے آتی ہیں۔ عربی میں شہد کی مکھیوں کو نحل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام سورہ نحل ہے۔ اس صورت میں شہد کی مکھی کے فضائل اور اس کے فوائد و منافع کا تذکرہ فرمایا ہے جو قابل ذکر ہے، اور در حقیقت یہ مکھیاں عجائبات عالم کی فہرست میں ایک بہت ہی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ اس مکھی کی چند خصوصیات ملاحظہ فرمائیں۔ ایک، اس مکھی کے گھروں یعنی چھتوں اور ڈسپلن اور نظام عمل اتنا منظم اور باقاعدہ ہے کہ گویا ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت ہے جو پورے نظام و انتظام کے ساتھ نظم مملکت چلا رہا ہے، جس میں کوئی خلل اور فساد نہیں ہوتا۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جسم اور قد میں تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تمام مکھیاں اسی کی قیادت میں سفر اور کام کرتی ہیں۔ اس بادشاہ کو یعصوب کہتے ہیں۔ ان کا یعصوب ان مکھیوں کے لیے تقسیم کار کرتا ہے اور سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا کر کام کراتا ہے۔ چنانچہ کچھ مکھیاں مکان بناتی ہیں جو سوراخوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ مکھیاں ان سوراخوں کو اتنی مضبوطی اور یکسانیت کے ساتھ مزدس 6 گوشوں والا شکل کا بناتی ہیں کہ گویا کسی ماہر انجینئر نے پرکار کی مدد سے ان سوراخوں کو بنایا ہے۔ سب کی شکل بالکل یکساں اور ایک جیسی، سب کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی بالکل برابر ہوتی ہے۔ کچھ مکھیاں یعصوب کے حکم سے انڈے بچے پیدا کرنے کا کام کرتی ہیں اور کچھ شہد تیار کرتی ہیں، کچھ موم بناتی ہیں، کچھ پانی لاتی ہیں، کچھ پہرا دیتی رہتی ہیں۔ مجال نہیں کہ کوئی دوسری مکھی ان کے گھر میں داخل ہو سکے۔ یہ مکھیاں پھولوں، پھلوں وغیرہ کا رس چوس کر لاتی ہیں اور شہد کے خزانے میں جمع کرتی رہتی ہیں، اور پھولوں پھلوں کی تلاش میں جنگلوں اور میدانوں میں سینکڑوں میل الگ الگ دور تک چلی جاتی ہیں، مگر یہ اپنے چھتوں کو نہیں بھولتی ہیں اور بلا تکلیف بغیر کسی تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے چھتوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ مکھیاں مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی سیاہ، کبھی زرد، کبھی پتلا، کبھی گاڑھا۔ مختلف موسموں میں اور مختلف پھلوں پھولوں کے بدولت شہد کے مختلف رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے چھتے کبھی درختوں پر، کبھی پہاڑوں پر، کبھی گھر میں، کبھی دیواروں کے سوراخوں میں، کبھی زمین کے اندر بنایا کرتی ہیں، اور ہر جگہ یکساں ڈسپلن اور نظام کے ساتھ ان کا کارخانہ چلتا رہتا ہے۔ نافرمان اور باقی مکھیوں کو ان کا یعصوب یعنی سردار مناسب سزائیں بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض کو قتل کرا دیتا ہے اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کبھی کوئی شہد کی مکھی کسی نجاست پر نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر کبھی کوئی بیٹھ جائے تو ان کا بادشاہ یعصوب اس کو سخت سزا دے کر چھتے سے نکال دیتا ہے۔ قرآن مجید میں شہد کی مکھیوں کے مسائل کا خطبہ پڑھتے ہوئے رب کریم نے ارشاد فرمایا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بناؤ اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہوں میں چل کہ تیرے لیے نرم آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کو تمام بیماریوں کے لیے شفا فرمایا، چنانچہ بعض امراض میں تنہا شہد سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور بعض امراض میں شہد کے ساتھ دوسری دواؤں کو ملا کر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔
جیسا کہ معجنوں اور جوارشوں اور طرح طرح کی شربتوں کے ذریعے تمام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور سب دواؤں میں شہد شامل کیا جاتا ہے۔ اس طرح شکنجیوں میں بھی شہد ڈالی جاتی ہے جو پیٹ کے امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔ بہرحال ہر مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ شہد میں شفا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں ارشاد فرمایا فیہ شفاء للناس، یعنی